تو بات سورہ فاتحہ پر چل رہی ہے، جس میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں، یعنی کہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیرے علاوہ ہم کسی کی عبادت نہیں کرتے، اور ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں اور تیرے علاوہ ہم مدد کا سوال کسی سے نہیں کرتے۔ قرآن پاک میں شرک کے حوالے سے ہمیں بہت سی ایسی آیات ملتی ہیں جس میں ہمیں غور کریں تو پتہ چلتا ہے کہ صرف عبادت اللہ کی ذات کی ہے، اور جو شرک ہے وہ اللہ تعالیٰ کل قیامت والے دن بھی اسے معاف نہیں فرمائے گا۔ اور شرک کا معاملہ کتنا سخت ہے یہ آپ کو اس حدیث مبارکہ سے پتہ چل جائے گا، جس میں حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ وہ عرض کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قرآن پاک میں ایک آیت ہے، اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، یعنی کہ ان لوگوں نے اپنے عالموں کو اپنا خدا بنا لیا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پہلے نصرانی تھے ان کے جواب میں یہ فرمایا کہ حاتم ایسا نہیں تھا کہ تمہارے عالم جو تھے وہ اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام کہہ دیتے تھے اور تم اس پر عمل کر لیتے تھے، اور پھر جو حرام چیزیں تھیں ان کو وہ حلال کہتے تھے اور تم ان کی اتباع کرتے تھے۔ تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسا ہی تو تھا۔ تو آپ نے فرمایا یہی تو علماء کی عبادت کرنا ہے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نے شرک کی ڈیفینیشن یا اللہ کے حبیب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں تک فرما دی، اور جو اختیار دنیا اختیار کائنات ہے وہ میرے اللہ کے پاس ہے، تمام چیزوں کا اختیار میرے رب کے پاس ہے، تمام معجزات جو انبیاء کے ہاتھ پر ہوتے ہیں، تمام کرامتیں جو اولیاء کے ہاتھ پر ہوتی ہیں، وہ تمام کی تمام میرے اللہ کے اختیار میں ہے۔ اللہ جب چاہے اپنے انبیاء کے ہاتھ پر معجزات صادر فرما دے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات تک جتنے بھی انبیاء آئے ان سب کے ہاتھ پر جتنے بھی معجزات ہوئے تمام کا تمام اختیار اللہ کے پاس تھا، اور اللہ نے اپنے پیارے انبیاء کو ان معجزات پر قادر فرمایا، اختیار دیا۔ اب یہ تھا کہ جس معجزے کو اللہ کی طرف سے حکم ہوا وہی انبیاء کے ہاتھ پر ہوا۔ آپ دیکھیں گے قرآن پاک میں بہت سی آیات ایسی ہیں کہ جن میں انبیاء علیہم السلام اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ جو بھی معجزات ہوتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں۔ جو حضرت نوح علیہ السلام کی قوم تھی انہوں نے یہ کہا کہ اے نوح عذاب کیوں نہیں آتا جس سے تم ہمیں ڈراتے ہو؟ تو حضرت نوح علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ انما یاتیکم بہ اللہ انشاءاللہ، یعنی کہ معجزے کے طور پر آسمانی عذاب نازل کرنا یہ میرے قبضے میں نہیں، اللہ تعالیٰ چاہے گا تو یہ عذاب آ جائے گا۔ اور سورہ ابراہیم میں انبیاء و رسل کی ایک جماعت کا یہ قول ذکر فرمایا کہ وَمَا كَانَ لَنَا أَن نَأْتِيكُمْ بِسُلْطَانٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، یعنی کسی معجزے کا صادر کرنا میرے ہاتھ میں نہیں، اللہ تعالیٰ کے اذن اور اللہ تعالیٰ کی مشیت کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ اور سورہ فاتحہ جو ہے وہ ایسا پیارا متن قرآن پاک کا اللہ نے بھیجا ہے کہ اس سے پہلے یہ سورت کسی بھی قوم کو نہیں ملی۔ سورہ فاتحہ سب سے پہلے نازل ہونے والی پوری سورت ہے، یعنی کہ سورہ فاتحہ جب نازل ہوئی تو یہ مکمل سورت نازل ہوئی، اس سے پہلے کوئی بھی سورت مکمل نازل نہیں ہوئی تھی۔ انسانیت کو جو علم دیا گیا ہے یہ ہمیں بتا دیا کہ الحمدللہ رب العالمین، کہ تمام کی تمام تعریفیں جو ہیں وہ میرے رب کے لیے ہیں جو پالنے والا ہے تمام جہانوں کا، الرحمن الرحیم جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے، مالک یوم الدین جو روز جزا کا مالک ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم یہ وہ دعا ہے جو سیدھے راستے کی ہے کہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ کن لوگوں کا راستہ؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا انعام ہوا،
وغیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور ان لوگوں کے راستہ نہیں کہ جن پر غضب ہوا اور جو تیرے راستے سے گمراہ ہو گئے، جو چلنے والے، جو راستے سے گمراہ ہونے والے، راستے سے ہٹ جانے والے، ان لوگوں کا راستہ نہیں جن پر غضب ہوا۔ تو اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کرے کہ انسان کوئی بھی کام کرتا